بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اچھی آواز میں تلاوت، فضائل قرآن میں سے حدیث نمبر 25، یہ پڑھی جا چکی ہے، ایک دفعہ پھر پڑھی جا رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن، رواہ البخاری و مسلم۔ اس روایت پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ جی متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ بڑی کتابیں جو ہیں دو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ سبحانہ وہ اتنا کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو کلام الہی کچھ الہانی سے پڑھتا ہو۔ آگے حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا کان لگا کر تلاوت سننا۔ عن فضالۃ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اشد اذنا الى قارئ القرآن من صاحب القیئۃ الى فی قینتہ۔ ترجمہ، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ قاری کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتے ہیں جو اپنی گانے والی باندی کا گانا سن رہا ہو۔ گانے کی آواز کی طرف فطرتاً اور طبعاً توجہ ہوتی ہے، مگر شرعی روک کی وجہ سے، یعنی دینی اسلامی روک منع ہونے کی وجہ سے، کیونکہ گانا سننا وغیرہ حرام ہے، منع ہے، صاف بات ہے بھائی۔ لوگ دیندار لوگ جو سمجھتے ہیں دین کو اور عمل کرتے ہیں کہ بھئی گانا حرام ہے، ہم نہیں سنتے، تو وہ لوگ ادھر متوجہ نہیں ہوتے، لیکن گانے والی اپنی مملوکہ ہو تو اس کا گانا سننے میں کوئی شرعی نقص بھی نہیں، یعنی اپنی باندی ہو، بیگم صاحبہ ہو اپنی گانے والی، لیکن گانا انڈیا کا گانا نہ ہو، میوزیکل گانا نہ ہو، ساتھ میوزک نہ ہو، اشعار ہوں۔ گانے سے مراد اشعار، اچھے اشعار ہوں بھائی، سمجھ آ رہی ہے؟ مثلاً رول نمبر 1 2 کے والدین آپس میں پیار محبت کے اشعار کہہ سکتے ہیں، گنگنا سکتے ہیں بغیر میوزک اور بغیر کسی فلم کے ڈائلاگ، کسی ڈرامے شامے کے، اور ایسے نہ اپنی طرف سے اچھے سے اشعار ہوں، نام اپنے شعر بنائیں، تو یہ کیا ہے جی؟ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ اپنی مملوکہ ہو تو اس کا گانا سننے میں کوئی شرعی نقص بھی نہیں ہے، اس لیے، لیکن اس میں بھی احتیاط کی جائے گی، بچوں سے سائڈ پہ ہو کے، بچوں سے بچ کے، اور تیسرے لوگوں کو نہ سنایا جائے، ٹھیک ہے جی۔ ہر چیز کی لمٹ ہوتی، طریقہ ہوتا ہے، تو بچے ہیں آپ لوگ تو زیادہ ڈیٹیل میں ہو سکتا ہے، بڑے بھی سن رہے ہوتے ہیں ہماری باتیں، ریکارڈنگ بعد میں سنتے ہیں آڈیو ہونے میں یا ویڈیو میں، تو سب کے لیے باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سامنے بات ہے، اس کا خلاصہ یہ تقریباً سمجھ آ چکا ہے۔ کل بھی تھوڑا سا بیان کیا گیا تھا، ٹائم کم تھا، ابھی بھی ٹائم کم ہے، اس لیے اس طرف کامل توجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی بندہ سن رہا ہوتا ہے۔ البتہ کلام پاک میں یہ ضروری ہے، قرآن پاک میں، کہ گانے کی آواز میں نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ایک بندہ گانے سنتا رہتا ہے اور قرآن بھی اسی طرح سریں لگانا شروع کر دے تو یہ گناہ ہوگا، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح گنگنانا۔ احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، ممانعت ایک حدیث میں ہے ایاکم ولحون اہل العشق الحدیث، یعنی اس سے بچو کہ جس طرح عاشق غزلوں کو آواز بنا بنا کر موسیقی قوانین پر پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ قرآن ہم نے، ہاں، شیخ عبد الرحمن السدیس کو کاپی کریں، کیونکہ وہ گانے کی سر پہ نہیں پڑھتے، عربی لہجہ پڑھتے ہیں۔ کسی قاری کی آواز کو آپ سنتے ہیں، اس کو کریں آپ، ٹھیک ہے جی۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اس طرح کا پڑھنے والا فاسق اور سننے والا گناہ گار ہے، مگر گانے کے قواعد کی رعایت کیے بغیر خوش آوازی مطلوب ہے۔ حدیث میں متعدد جگہ اس کی ترغیب آئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ اچھی آواز سے قرآن شریف کو مزین کرو، خوبصورت بناؤ۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ اچھی آواز سے کلام اللہ شریف کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے،
اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن پاک کا جس طرح حق ہے پڑھنے کا، سمجھنے کا اور پڑھنے کا جس طرح تجوید کے ساتھ، اصل ہے مخارج و تجوید کا لحاظ کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے جی، اس کا لحاظ کر کے پڑھیں گے تو صحیح ہے، ورنہ مخارج ہے نہیں اور سوریں لگا لگا کے ایک سور لاہور کو جا رہی ہے، ایک اٹک کو جا رہی ہے، ایک کامرا جا رہی ہے، تو ایسی لمبی چوڑی سوریں لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ سوریں لگانے سے بہتر کہ وہ اپنی مشق کرے، مخارج کے اوپر مشق کرے، تجوید کے اوپر محنت کوشش کرے، وہ اصل چیز ہے۔ اصل چیز تجوید ہے، مخارج کا ٹھیک ہونا، اور خوش آوازی اللہ نے جس کو جتنی دیا وہ کوشش کرے اس کو، اور گانے والوں سے اور ان دوسرے لوگوں کے ساتھ میچنگ نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔